جو تین حصے ہیں، پہلے حصے میں ہم پڑھیں گے ماہ شعبان کی فضیلت اور اس کے روزے، دوسرے حصے میں ہم پڑھیں گے شب برات کی فضیلت اور اس کا روزہ، تیسرے حصے میں ہم پڑھیں گے کہ شعبان کے مہینے کے کن دنوں کے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماہ شعبان کی کوئی فضیلت نہیں ہے اور شب برات کا کوئی وجود نہیں ہے، تو یہ بالکل ایک غلط بات ہے ان کی۔ پہلے حصے میں ہم شروع کرتے ہیں ماہ شعبان کی فضیلت۔ اس میں تین احادیث ہیں۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن ابی قیس کی ہے، جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں کسی مہینے میں اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے روزہ رکھنے کا جتنا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ اسی حدیث حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ شعبان کے مہینے میں اتنے زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ایک ایسا مہینہ ہے جس سے بہت سے لوگ غافل ہیں۔ وہ کون سا مہینہ ہے؟ رجب اور رمضان کے درمیان والا مہینہ، وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں تمام لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو میں حالت صوم میں ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ کو مجھے میرے اوپر زیادہ رحم آئے اور میرے ساتھ اللہ تعالیٰ زیادہ شفقت فرمائے۔ ان تین حدیثوں سے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ماہ شعبان کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ حدیث نسائی شریف کے اندر ہے۔ شب برات کیا ہے، شب برات کا مطلب کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو شب کا مطلب ہے رات، برات کا مطلب ہے خلاصی، چھٹکارا، کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر خصوصی طور پر رحمت اور شفقت کے ساتھ نزول فرماتے ہیں اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، اب شعبان کی 15ویں تاریخ ہو تو اس کی رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کہ اللہ تعالیٰ اس رات کی غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کی میں بخشش کروں، ہے کوئی روزی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا جس کی میں مصیبت دور کروں۔ یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکات شریف اور ابن ماجہ کے اندر۔ دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رات کو سوئی ہوئی تھی، مجھے نیند تھی، تو اچانک رات کے کسی ٹائم میں میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آرام فرما نہیں ہے، تو میں پریشان ہوئی اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکلی۔ باہر نکلنے کے بعد جب میں جنت البقیع جو قبرستان ہے میں وہاں پر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر دیکھا، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ یہاں کیوں تشریف فرمایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آج 15ویں شعبان ہے اور اس رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور آسمان دنیا پر نزول فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اتنے مسلمانوں کی، اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے بنی کلب، یہ قبیلے کا نام ہے، بنی کلب کی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے اوپر جتنے بال لگے ہوئے ہیں اتنے بالوں کے بقدر مغفرت کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث ابن ماجہ اور ترمذی شریف کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ حدیث کا دوسرا حصہ ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کریں گے، دل میں کینہ رکھنے والا، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے کی بھی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کریں گے، شراب پینے والے کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کریں گے، والدین کی نافرمانی کرنے والے کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کریں گے۔ تیسری حدیث ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا تمہیں پتہ ہے یہ جو رات ہے یہ کتنی بڑی قیمتی اور برکت والی رات ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کتنی بڑی برکت والی رات ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ آنے والے سال تک جتنے لوگوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی رات کو لکھ لیتے ہیں، جتنے لوگوں نے مرنا ہوتا ہے تو ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اسی رات کو فرما دیتے ہیں، لوگوں کو جتنا رزق ملنا ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اسی رات کو فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ شب برات کا روزہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وجہ سے ثابت ہے، دوسرا ایام بیز میں آنے کی وجہ سے ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ یہ ایام بیز کہلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی ایام بیز میں روزے رکھتے تھے۔ شعبان کے آخری ایام کے روزے رکھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے،
تاکہ رمضان کی کیا ہو جائے، تیاری ہو جائے۔ اگر سارا مہینہ ہی روزے رکھیں گے تو خدشہ ہے کہ شعبان کے روزوں کی وجہ سے کمزوری پیدا ہو جائے اور رمضان کے روزوں میں کوئی خلل پیدا ہو سکتا ہے۔ جہاں تک عبادت کا تعلق ہے تو احادیث سے 15 شعبان کے دن کی وہ تو ثابت ہے، اور رات کی جو عبادت ہے اس کا کوئی طریقہ، خاص طریقہ منقول نہیں ہے۔ جس شخص کو جو بھی نصیب ہوتا ہے وہ اس کو کیا کر لے، اختیار کر لے، نوافل کی شکل میں، قرآن کی تلاوت کی شکل میں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی شکل میں۔ احتیاط ہم نے یہ کرنی ہے کہ حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو تمام مسلمانوں کی بغیر توبہ کی اور بغیر معافی مانگے اللہ تعالیٰ خود بخود بخش دیتے ہیں۔ انسان کی یہ کوشش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو فیصلہ ہے ان مسلمانوں کی بخشش کا، بغیر توبہ کی اور بغیر معافی مانگے، یہ کسی نہ کسی طرح منسوخ ہو جائے۔ تو اس لیے اس رات کو کم سے کم ہم یہ کوشش کریں، اگر عبادت نہیں ہو سکتی تو کسی گناہ والے کام میں مبتلا نہ ہوں۔